25واں پارہ ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت فرما دی فرعون اور اس کے لشکر کی طرف۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے، ایک طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو منہ موڑ لیا جا رہا ہے اور اعراض کیا جا رہا ہے، الٹا آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اے میرے پیغمبر صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں اور آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور دوسری طرف کفار مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے پچھلے لوگوں میں معرضین اعراض کرنے والوں کو اللہ نے انجام کار ہلاک کیا، تباہ کیا، ایسے تم لوگ بھی ہلاکت کے راستے پہ ڈال دیے جاؤ گے اور انجام کار تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے باز آ جاؤ اس اعراض سے اور پیغمبر کی تابعداری کر لو۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، انہوں نے محنت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام جب جمع ہوں گے اپنی امتوں سمیت، کسی کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، کسی کے ساتھ 2 بندے، کسی کے ساتھ 3 بندے ہوں گے، اور کسی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہوگی، کسی کے ساتھ بڑی جماعت ہوگی۔ سب سے بڑھ کر تعداد اس امت کی ہوگی۔ بہرحال اللہ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے، کیونکہ اس امت کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری پر دلیل کے طور پر معجزات عطا کر کے بھیج دیا، کس کے پاس؟ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، اس کی جتنی ٹیم۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ رسالت کا اظہار بھی کیا، دعویٰ بھی کیا کہ میں پیغمبر ہوں، اور اللہ نے جو ان کو دلائل عطا فرمائے تھے تو وہ دلائل بھی بیان کیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعوت دے چکے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہماری نشانیاں ساتھ لے کر، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہنسنے لگے۔ تو کہتا ہے میں رب کا پیغمبر ہوں، اور فرعون اپنے آپ کو رب سمجھ رہا تھا، انا ربکم الاعلی، کہنے لگا تو جادوگر ہو سکتا ہے، کوئی اور بندہ نہیں، تو بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، لہذا ہم تمہارا مقابلہ کریں گے جادوگروں کے ساتھ۔ اس لیے آپ نے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے لاٹھی پہنتے تھے، اس سے اژدہا بن جاتا تھا، اپنے بغل میں ہاتھ داخل کرتے نکالتے وہ روشن سفید چمکدار بن جاتا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی پیغمبری پر دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے گئے تھے، لیکن وہ لوگ اس کو جادو سمجھنے لگے۔ اس سے جادوگروں کو بلایا گیا، ان کے ایک میلے کا دن یا خوشی کا دن، ایک تہوار منایا جاتا تھا، اسی دن سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جادوگر آ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے
کہ آپ اپنا کرتب پہلے دکھانا چاہتے ہیں یا ہم دکھا دیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں پہن دی اور لوگوں کے سامنے وہ سانپوں کی شکل میں حرکت کرنے لگ گئے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی اور اژدہا بن گیا، وہ سب کچھ نگل چکا۔ وہ سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر فرعون نے کہا اچھا تم عجیب لوگ ہو، میری اجازت کے بغیر یہ کام کر چکے، معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تمہارا بڑا استاد ہے، تم لوگ ایسے ڈرامہ رچا رہا تھا، اس لیے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کرو، اب ہم حق سمجھ چکے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ بہرحال فرعون نے اس وقت کہہ دیا لوگوں کو بھائی دیکھ نہیں رہے ہو، حکومت تو میری ہے، یہ آ کر یہاں پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، تم سے تمہاری زمینیں قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا غرض یہ، اور جب لوگوں کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ یہ تم لوگوں سے سب کچھ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خواہ لوگ اپنی ذات کے لیے، اپنے مال کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو دلیل کی بنیاد پر اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، لیکن قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہا تھا۔ بارہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ اتنا بیان فرماتے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا۔ اللہ پاک نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان پر آزمائشیں رکھی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی نشانیاں کبھی کاتسالی لائی، اس درجے کاتسالی آئی کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، باوجود کہ فرعون اپنے آپ کو رب سمجھنے والا تھا، لیکن آئے موسیٰ کے پاس، کہتے تھے کہ یہ جو نحوست ہم پر پڑتی ہے، یہ حالات آتے یہ اسی موسیٰ کی وجہ سے آتے، اور دور بھی ہوتے اسی موسیٰ کے ذریعے سے۔ اے موسیٰ جاؤ اپنے رب سے مانگو اور کہہ دو کہ ہم پر یہ حالات ختم کر لے، آئندہ کے لیے ہم آئندہ کچھ نہیں کریں گے، ہم راہ راست پہ چلیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے، آزمائش ختم، کاتسالی ختم، دوبارہ واپس آ گئے اپنی سرکشی کا مظاہرہ کرنے۔ پھر اللہ جل شانہ نے مینڈک، اتنے زیادہ مینڈک، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، تنگ آ گئے موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر کہنے لگے، پہلے کہتے تھے اس کی نحوست ہے، پھر کہتے تھے موسیٰ اپنے رب سے مانگو ہمارے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعا کر لیتے، یہ عہد کر لیتے کہ بس آئندہ کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے، ہماری توبہ ہے۔ لیکن جب اللہ پاک اس کو ختم فرماتے تو دوبارہ سرکشی کا مظاہرہ کر سکتے۔ پھر اللہ جل شانہ نے خون ہی خون، پانی پینا چاہ رہے خون ہی خون، باہر پانی ہے منہ میں ڈالتے ہیں خون ہی خون ہے، تنگ آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنا ہمارے دعا مانگو۔ 9 نشانی اللہ پاک نے بیان فرما دیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ وہ اس کو سمجھ جاتے تھے کہ ہماری یہ مصیبت اس موسیٰ کی دعا سے حل ہو سکتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے پریشانی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے لیے تیار نہیں تھے، صرف اپنی چودراہٹ کی بنیاد پہ۔ ہم اس کی مان کر چلیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی دنیا والے اس بات کے لیے تیار نہیں۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا۔ ہم نے ان کو جو بھی نشانی دکھا دی، ہر نشانی دوسری نشانی سے بڑھ کر تھی، یعنی ایک کے بعد دوسری نشانی، اور ہر ایک نشانی ان کے سامنے بالکل واضح۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، مختلف عذابوں کے ساتھ، جس میں نبی کہہ دیا کبھی مینڈک، کبھی خون، کبھی کاتسالی۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کہ یہ لوٹ جائے۔ اس امت کے اندر بھی وقتاً فوقتاً حالات آ رہے ہوتے ہیں، یہ مہنگائی اللہ کی طرف سے ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ یہ تو ہم ویسے کہتے ہیں فلاں حکومت والوں نے یوں کر دیا، اس حکومت نے یوں کر دیا، یہ دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ حالات کا آنا اللہ کی طرف سے، حالات کا صحیح ہو جانا وہ بھی اللہ کے امر سے ہے۔ یہ تو اللہ اس لیے لاتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ جائے، گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے۔ واضح حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے۔ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، اور میرے بندے جب میری فرمانبرداری کرتے ہیں میں ان کے دلوں کو بادشاہوں کے دلوں کو نرمی کی طرف پھیر دیتا ہوں، لیکن جب میرے بندے میری نافرمانی شروع کر دیتے ہیں میں بادشاہوں کے دل سختی کی طرف پھیر فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر ان کو قسم قسم سخت عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور تو جب وہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں تو ایسے حالات میں پھر آپ اپنے بادشاہوں پر بددعا کے لیے وقت ضائع نہ کیجیے، وَلَٰكِنِ اشْغِلُوا أَنفُسَكُم بِالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ، میرے پاس آ کے گڑ گڑا کے رو لے، میرے سامنے آئے گڑ گڑا کے رو لے، میں تمہارے بادشاہوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ حالات لاتے مسلمانوں پر تاکہ یہ مسلمان اللہ کی طرف لوٹ جائیں، لیکن اللہ معاف کرے، بس بندہ جو ہے دنیا والوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کوئی نہیں کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، میں طاعت میں سستی کر رہا ہوں، یہ میرے بدعملی کا نتیجہ دنیا کے اندر ظاہر ہو رہا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور کہنے لگے جب بھی کوئی عذاب آ جاتا کہنے لگے اے جادوگر ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے مانگو، بما عہد عندک، اس عہد کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اننا لمہتدون، بس اب ہم راہ راست پہ آئے ہوئے ہیں، اب ہم ہدایت پانے والے ہیں، بس اس کے بعد ہم کھجی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ٹیڑھے پن کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، اللہ فرماتا جب ہم ان سے عذاب کو ہٹا لیتے اذا ہم ینکثون، تو فوراً پھر کیا کر لیتے ہیں، اپنے اس کیے گئے عہد کو توڑنے والے بن جاتے ہیں، پھر راہ راست سے بھٹک کے گمراہی کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا، پس جب وہ ان کے پاس آئے واضح نشانیاں ساتھ لے کر، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، تو تب وہ ان کے ساتھ ہنسنے لگ گئے، اس کا مذاق کرنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم نے نہیں دکھایا ان کو کوئی نشانی، یا ہم نے ان کو کوئی نشانی دکھا دی تو وہ دوسرے سے بڑھ کر تھی، إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر یہ کہ وہ دوسرے سے بڑھ کر تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ جائے وقتاً فوقتاً مختلف عذابوں کے ساتھ۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور کہنے لگے اے جادوگر پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے، بما عہد عندک، سبب اس عہد کے جو تیرے ساتھ کیا ہے، اننا لمہتدون، یقیناً ہم راہ راست پہ چلنے والے ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، پس جب ہم ان سے ہٹا لیتے اپنے عذاب کو، اِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، تو تب وہ پھر دوبارہ اپنے عہد کو توڑنے والے بن جاتے ہیں۔ صدق اللہ۔